نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين وإمام الأولين وآخرين. مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا اجر عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور ولی کامل عارف باللہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والد محترم قبلہ حکیم زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدس عرس کی محفل میں شرکت ہمیں عطا فرمائی. اللہ رب کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو با مقصد بنائے. اس محفل مبارکہ کی سرپرستی دین اسلام کی مشہور و معروف اور علمی اور روحانی شخصیات فرما رہی ہیں، جن میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ حضرت پیر فضل رحمان دامت برکاتہ عالیہ کا اتنی نکاحات اور علالت کے باوجود اس محفل میں شرکت فرمائی ہے. آپ نے حال ہی میں آپ کا آپریشن ہوا ہے، اینجیوگرافی ہوئی ہے، اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے ابھی کچھ دن پہلے، اور آپ الحمدللہ اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں. میری دعا ہے اور رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے حضرت کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادے سلامت فرمائے. میرے مرشد کریم استاد محترم استاد العلماء حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب مجددی دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے. حیدرآباد سے خصوصاً تشریف فرما ہوئے اور آپ کی عقیدت و محبت صاحب عرس سے مثالی ہے. اس کے لیے کسی کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. جدھر بھی ہوتے ہیں، جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جس مصروفیت میں بھی ہوتے ہیں، جب قبلہ حکیم صاحب کا عرس آتا ہے تو سارے معاملات ایک طرف، قبلہ حکیم صاحب کا عرس ایک طرف. میں عزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ صاحبزادہ عزیر محمود الازہری دامت برکاتہ عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خوبصورت بیان فرمایا، سبق آموز بیان فرمایا. اللہ ان کی بھی عمر میں علم اضافہ فرمائے. ہمارے سندھ سے بزرگان دین تشریف لائے، میں قبلہ سائیں نعیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے مشائخ اعظام تشریف فرما ہوئے. اور اس محفل میں لوگ اسلام آباد اور لاہور سے بھی آئے، بلکہ کچھ لوگ تو امریکہ اور کینیڈا سے آئے صرف اس محفل میں شرکت کے لیے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. اور ایک خوشخبری میں آپ کو یہ بتاؤں جو ابھی تک شاید آپ کے علم میں نہیں، کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں غلام سہو صاحب، انہوں نے مجھ سے اجازت چاہی کہ حضرت میں اس دفعہ عرس میں نہیں آ سکوں گا، مجھے مکہ اور مدینہ جانا ہے. تو ظاہر ہے مکہ مدینہ کے جب نام سامنے آ جاتا ہے تو میں نے کہا نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں حاضری دیں مکہ مدینہ کی. عرس تو انشاءاللہ اگلے سال وہ بھی ہوتا ہے. تو اب وہ یہ بات بڑی اہم ہے، وہ وہاں حاضری دینے گئے، لیکن کیوں گئے یہ بھی سن لے. مدینہ کے بزرگ ہیں حضرت احمد بخاری صاحب، آپ نے شاید نام سنا ہو، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، مدینہ کی پیدائش ہے ان کی. اور صحیح معنوں میں کسی نے کہا ہے کہ اگر حضور کا عشق کسی سے دیکھنا ہے تو مدینہ کے بزرگوں کے قلوب کو دیکھو. ہم نے ابھی گئے تھے ہم مدینہ، تو ہم نے حضرت کو دیکھا کہ جب حضور کا ذکر آتا تو اپنا ہاتھ قلب پہ رکھ لیا کرتے تھے.
آج کل کی طرح کے لوگوں کی طرح نہیں کہ حضور کا ذکر آئے نا ادب ہی نہیں، پتہ ہی نہیں حضور کا ذکر میں کیا ہونا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر آئے تو اپنے دلوں کو فرد محسوس کرو، خوشی محسوس کرو، راحت محسوس کرو، لیکن نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں حضور کے مقام کو، صحابی یا اللہ کے ولی کی آنکھ سے نہیں دیکھتے حضور کے مقام کو۔ حضور کے مقام کو دیکھنا ہے تو صاحب مدینہ یا اولیاء کرام جو مدینے کے ہیں ان کی نگاہ سے دیکھو، ان کی نگاہ سے سمجھو۔ تو احمد بخاری صاحب کی کیا شان ہے۔ تو خوشخبری میں یہ جو سنانا جا رہا تھا وہ یہ کہ آج مدینے میں جس طریقے سے ہم قبلہ حکیم صاحب کا عرس بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے احمد بخاری مدینے میں حکیم صاحب کا عرس بنا رہے ہیں۔ واہ، قبلہ ہمارے عبداللہ صاحب بھی وہاں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے عربی موردین مخلصین ہیں جو مدینے میں قبلہ حکیم صاحب کا عرس بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک پانی کا حصہ بنایا ہے جہاں پہ کبوتروں کو پانی دیتے ہیں، بڑے پیمانے پہ لوگ آتے ہیں، اس کا نام بھی انہوں نے آب فیض مشتاق رکھا ہے، اور بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس سے قبلہ حکیم صاحب کا مقام بھی آیا ہوتا ہے۔ پچھلے سال اور میں نے کچھ عرصے پہلے کوشش کی کہ ان کو مقام محمود پہ بلاؤں۔ ظاہر ہے مدینے کے بزرگ سے کون بد نصیب ہوگا جو فیضیاب نہ ہونا چاہے۔ تو قبلہ غلام سعود صاحب کے ذریعے میں نے پیغام پہنچایا کہ مقام محمود میں تشریف لائیں۔ ان کا جواب یہ آیا کہ مجھے حضور کے روضے سے ابھی اجازت نہیں ہے کہ میں یہاں آؤں۔ بتائیے ذرا۔ بہرحال میں نے 6 مہینے بعد پھر بولا، پھر میں نے پیغام پہنچایا کہ مقام محمود تشریف لائیں، حضرت کے روضے پہ تشریف لائیں۔ حالانکہ ہم اس دفعہ مل کے آئے حج پہ ان سے، اور بڑی تاریخی ملاقاتیں قبلہ حضرت جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جب میں نے 6 مہینے پہلے بھی پیغام پہنچایا، انہوں نے پھر کہا کہ مجھے حضور کے روضے سے اجازت نہیں ملی، جب تک نہیں ملتی میں نہیں آؤں گا۔ تو بہرحال میں قبلہ حکیم صاحب کے روضے پہ گیا، میں نے حضرت سے عرض کی، حضرت آپ توجہ فرمائیں، آپ حضور کے لاڈلوں میں سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے روضے پہ آنے کی اجازت نہ ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 3 دن پہلے میرے دوست اور محب نے بتایا کہ وہ عرس جو ہے مدینے میں اسی لیے وجہ سے بنا رہے ہیں کہ ان کو حضور کے روضے سے اجازت مل گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ان سے کہا کہ حضرت تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کے روضے سے اجازت مل گئی ہے، انشاءاللہ مجھے موقع ملا میں کراچی آؤں گا اور حضرت کے روضے پہ حاضری دوں۔ تو ایجان محترم، یہ حال ہے اولیاء اللہ۔ آج ہم حضور کے مقام پہ بحثیں کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی، آج ہم حضور کے مقام پہ باتیں کرتے ہیں۔ پہلے اولیاء اللہ کا مقام تو سمجھو، پہلے کسی اللہ کے ولی کا مقام سمجھو۔ حضور تو ورا الورا ہے، ان کا مقام تو امام الانبیاء ہیں، وہ تمام نبیوں کے امام ہیں، ان پہ بحث کرتے ہیں۔ تو ایجان محترم، اگر ہمیں حضور کا مقام سمجھنا ہے اور حضور سے محبت کرنی ہے، پہلے حضور کے پیاروں سے محبت کرو، حضور کے چاہنے والوں کا مقام سمجھو، تب جا کے حضور کا مقام سمجھ سکو۔ اور محبت ایسے ہی مقبول نہیں ہوتی۔ حضور سے محبت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرو، حضور سے محبت کرنی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرو، حضور سے محبت کرنی ہے عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے بھی کرو، حضور سے محبت کرنی ہے تو امام حسن امام حسین سے بھی کرو۔ جب تم ان لوگوں سے محبت کرو گے تو حضور کی محبت کامل ہو جائے گی۔ اور تم کہتے ہو کہ حضور سے محبت نہیں اور اللہ تک ڈائریکٹ پہنچتے ہو، تو تم خود بتاؤ مجھے، کیا رب تم سے خوش ہو سکتا ہے؟ ارے رب تو خود حضور پہ درود بھیج رہا ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو۔ یہ رب خود کر رہے اپنے محبوب کے لیے، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور جنہوں نے ہمیں رب کا پتہ بتایا ہے ان کے بتائے بغیر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں؟